اللہ الرحمن الرحیم۔ بابو قضاء الصلاۃ الفائتہ، قضا نماز جو نماز فوت ہو جاتی ہے اسے ہم قضا کہتے ہیں۔ قضا نماز پڑھنے کا طریقہ، ٹھیک ہے جی، اس کے مسائل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ خیبر سے آپ علیہ السلام لوٹے تو رات کو سیر کرتے رہے یہاں تک کہ صبح کے وقت آپ علیہ السلام کو اونگ آئی بہت زیادہ، ٹھیک ہے۔ اراسا پھر آپ علیہ السلام نے تاریخ فرمائی، رات کے آخری حصے میں آرام کرنے کو تاریخ بولتے ہیں، اور اس واقعے کو لیلۃ التاریخ، رات کے آخری پہر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو آرام فرمایا ہے وہ واقعہ۔ اس میں آگے 4-5 روایات آئیں گی مختلف، اور یہ مختلف موقعوں پر ایسا ہوا ہے کیونکہ پیدل سفر ہوا کرتے تھے، مسافر تھک جاتے تھے، تو اس سلسلے میں پھر آپ علیہ السلام آرام فرماتے تھے، اور پھر کئی مرتبہ نماز قضا ہوئی ہے تو یہ واقعہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بلال کو کہ آپ نے جو ہے ہمیں جگانا ہے، ٹھیک ہے، اٹھ کے، یعنی آپ نے سونا نہیں ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگ گئی کہ آپ نے سونا نہیں ہے، آپ نے کیونکہ فجر کا ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، لہٰذا آپ جاگتے رہیں اور فجر ہوتے ہوئے آپ نے اٹھا دینا ہے۔ تو انہوں نے نماز شروع کر دی، بلال نے جتنا ان کے مقدر میں تھی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ آپ علیہ السلام سو گئے، آپ علیہ السلام کے ساتھی بھی سو گئے۔ جب فجر طلوع ہونے کا قریب وقت تھا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تھکے ہوئے تو پہلے بھی تھے، اور پھر نماز پڑھی، اور پھر آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اپنی جو سواری تھی نا تو اس کی ٹیک لگا کے تو آپ نے سورج کی طرف منہ کر کے تو بیٹھ گئے۔ جیسے ہی وہاں سے شعائیں آئیں گی اور طلوع فجر ہوگی تو پھر میں آپ علیہ السلام کو اٹھا دوں گا، لیکن تھکے ہوئے بہت ہے، فغالبت تو بلال عیناہ، بلال پر ان کی آنکھوں کا غلبہ آ گیا کہ نیند آ گئی ان کو، اور وہ اپنی سواری کی طرف ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو سارے سو گئے بلال بھی سو گیا، جس نے اٹھانا تھا وہ سو گئے۔ تو آپ علیہ السلام نہیں جاگے، نہ بلال جاگا، نہ کوئی اور جاگا، حتیٰ کہ سورج چڑھ گیا۔ سورج کی کرنیں جو ہے نا وہ آ کے چہروں پر پڑی تو آپ علیہ السلام اٹھے سب سے پہلے، اور گھبرائے ہوئے اٹھے کہ یہ کیا ہو گیا، کہ نماز ہماری قضا ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا اے بلال، بلال کھڑے ہو گئے، فقال بلال نے فوراً عرض کیا، یا رسول اللہ اخذ بنفسی اللہ زی اخذ بی، یا رسول اللہ جس ذات نے آپ کی روح کو جو ہے نا وہ سلا دیا اس نے مجھے سلا دیا۔ تو یعنی کہ معذرت کیا الفاظ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے فرمایا کہ چلو اٹھو، اور جو ہے نا وہ یہاں سے اٹھو، اپنے کجاوے باندھو اور سفر کرو، یہاں نہیں رہنا۔ آگے جا کے آپ علیہ السلام نے پھر وہاں اترے اور وضو فرمایا، اور پھر بلال کو حکم دیا کہ آپ نے اذان کے نہیں ہے، اذان کے آپ علیہ السلام نے سنتیں پڑھی، پھر آپ علیہ السلام نے فجر کی جماعت کرائی۔ نماز مکمل ہونے کے بعد آپ علیہ السلام فرمایا جو نماز سے بھول جائے، جب اس کو یاد آئے نماز پڑھ لے۔ اقم الصلاۃ لذکری، اللہ کا فرمان ہے کہ نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، ٹھیک ہے۔ تم سو گئے تھے، اس لیے آگے حدیثوں میں واضح آئے گا جو سو گیا اس پر کوئی ایسا گناہ نہیں ہے، نہ اس پر اس سے پوچھ تچھ ہوگی، ہاں، جان بوجھ کے نماز کو قضا کرنا یہ گناہ ہے۔ یہ ایک یہاں مختصر واقعہ بیان ہوا ہے، اگلی جو روایت ہے اس میں مزید اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ یہ والی روایت ہے حضرت، ہاں غالباً اچھی یہی ہے، ابو قتادہ سے روایت ہے، ٹھیک ہے جی۔ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے خاطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم تسیرون، آپ علیہ السلام نے ہمیں فرمایا کہ تم ان قریب دن کو بھی چلتے رہو گے، رات کو بھی چلتے رہو گے، اگلے دن صبح انشاءاللہ تم پانی پر پہنچ جاؤ گے۔ یہ بھی وہی خیبر سے واپسی کا جو ہے نا وہ موقع ہے۔ تو لوگ چل پڑے اور بغیر کسی توجہ کے
ہر ایک نے سفر باندھنا شروع کر دیا. تو آپ کو پتا ہے میرے خیال میں کوئی 900 کلومیٹر ہے. اپنا عبدالرفیق صاحب ذرا دیکھیں, خیبر سے مدینہ کے قریب میرے خیال میں کافی 100 کلومیٹر ہے. ذرا گوگل کیجئے گا. جی میں کرتا ہوں. جی تو کافی ہے. تو وہ پھر آپ نے فرمایا اگلے دن صبح کو تم پانی پر پہنچو گے. ٹھیک ہے, تو چلتے رہے. حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ میں آپ علیہ السلام کے ساتھ تھا. جب رات کا وقت ہوا تو آپ علیہ السلام کے قریبی میں رہا, اور جب آپ علیہ السلام کو اونگ آئی تو آپ تھوڑا سا اپنی سواری سے تھوڑا سا سائڈ پہ مائل ہوئے, تو میں نے آپ علیہ السلام کو سہارا دے دیا. فَدَعَمْتُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ أُوقِظَهُ, اس انداز سے سہارا دیا کہ آپ علیہ السلام جاگے نہیں. پھر آگے چل کے پھر آپ علیہ السلام تھوڑا سا اپنی سواری سے ایک سائڈ پہ مائل ہوئے, تو پھر میں نے آپ علیہ السلام کو سہارا دیا, اور اس انداز سے کہ آپ جاگے نہیں. اسی طرح چلتا رہا. جب آخری پہر آیا تو آپ علیہ السلام جاگے تو میری طرف متوجہ ہوئے, تو فرمایا کہاں تک پہنچے, کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا رسول اللہ, میں ابو قتادہ ہوں, جی اور میں تقریباً 850 کلومیٹر ہے. 850 کلومیٹر, جی 850 ہے نا؟ جی ہاں, ہاں 900 800 قریب. ہاں 900 کے 900 کے قریب. قریب. ہاں ہاں 900 کے قریب. 900 کلومیٹر بہت جو ہے نا بڑا سفر ہے. تو اور وہ پیدل اس زمانے میں, یہ دیکھ لیں آپ. ہاں پیدل, اب تو بہت گاڑیاں بڑا. ہیں. ہاں, اور دوسرا پیدل بھی جانا ہے, کوئی راستہ بنا ہوا نہیں ہے. پیدل ہوتے ہیں نا کچھ صاف ستھرے راستے بنے ہوتے ہیں, تو وہ بھی نہیں ہے, بس پہاڑی علاقہ ہے اور کس انداز سے چلنا ہے. تو نبی علیہ السلام رات کے ٹائم جاگے تو حضرت ابو قتادہ نے عرض کیا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ ہوں. تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ اللہ تیری حفاظت فرما جس طرح تو نے اللہ کے نبی کی حفاظت فرمائی, کیونکہ وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ ساری رات سفر میں رہے اور آپ کا سہارا بنے رہے. ٹھیک ہے, تو فرمایا کسی کو دیکھتے ہو بھائی؟ ابو قتادہ فرمایا نہیں. پھر ایک بندہ نظر آیا, پھر دوسرا, پھر تیسرا, یہاں تک کہ 7 جو ہے وہ سوار نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے. صحابہ ہی تھے وہ. تو آپ علیہ السلام راستے سے الگ ایک جگہ پہ آپ نے پھر آپ رات آرام فرمایا. فرمایا نماز کا خیال کرنا. ٹھیک ہے جی, تاکہ ہم اب آخری پیر میں اترے ہیں, تو نماز کا خیال کرنا, تاکہ ہم نے صبح فجر بھی پڑھنی ہے. سو گئے. تو سارے صحابہ کرام علیہ رضوان سو گئے, آپ علیہ السلام بھی سو گئے. تو وَالشَّمْسُ فِي ظَهْرِهِ, سورج نکل آ گیا. ٹھیک ہے جی. تو ہم جب اٹھے تو ہم جو ہے وہ پریشان ہو کے اٹھے کہ یہ کیا ہو گیا, ہماری نماز قضا ہو گئی, فجر کی نماز. آپ علیہ السلام فرمایا اٹھو. ہم اٹھے اور ہم نے سواریوں کو پکڑا اور سوار ہو کے چلے. جب آگے آئے, سورج اوپر جا چکا تھا زوال سے پہلے پہلے, تو آپ علیہ السلام نے پھر پانی منگایا, وضو کیا آپ علیہ السلام نے, ہے مختصر سا وضو کیا آپ علیہ السلام نے, اور پھر نماز پڑھی آپ علیہ السلام نے سارا. تو اس وضو کا جو پانی بچا ہوا تھا, تو ابو قتادہ سے فرمایا کہ یہ پانی آپ نے محفوظ کرنا ہے. فَسَيَكُونُ لَهَا نَبٌ, ان قریب بہت عظیم ایک خوشخبری سمجھ لو, عظیم بات یہاں سے ظاہر ہوگی. نبن کہتے ہیں خبر کو, عظیم نشانی کا ظہور ہونا ہے. اس پانی کو آپ نے کیا کر لینا ہے, محفوظ کر لینا ہے. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. تو یہ جملہ آپ علیہ السلام فرمایا کہ اس پانی کو محفوظ کر لو. پھر بلال نے اذان دی, تو آپ علیہ السلام نے نماز پڑھائی, 2 رکعتیں پڑھائی, فجر 2 سنت فرض پڑھائے. پھر آپ علیہ السلام نے اسی طرح آگے سواری پر سوار ہو گئے. ٹھیک ہے جی. تو پچھلی حدیث کا بھی یہاں تسلسل ہے کہ بلال کو آپ نے حکم دیا, اور پھر وہ بلال بھی سو گئے, تو وہ سارے صحابہ سو گئے. تو اسی طرح پھر چلتے رہے. اچھا, اس واقعے میں یہ ہے کہ صحابہ نے پھر پیچھے باتیں کیا. تو بلال کہتے ہیں, حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ یہ نماز کا کیا بنا, اس کا کفارہ کیا ہوگا. فَجَعَلَ بَعْضُنَا يَحْمِسُ إِلَىٰ بَعْضٍ مَا كَفَّارَةُ مَا صَنَعْنَا, کہ اب اس جو ہم نے کر لیا کہ ہم نے فجر کی نماز ہم نے قضا کر کے پڑھی ہے, اس کا کفارہ کیا ہے. تو یہ باتیں آپس میں کر رہے تھے. تو آپ علیہ السلام فرمایا کیا میری زندگی تمہاری نمونہ نہیں ہے. تو سختی اس وقت ہے, لیس فی النوم تفریط, جب بندہ سو جائے تو پھر کوئی سختی نہیں, پھر کوئی گناہ نہیں ہے. ہاں, انما التفریط علی من لم یصلی الصلاۃ حتی یجیء وقت الصلاۃ, کہ بندہ اس وقت یعنی گناہ اس وقت ہوگا کہ نماز نہ پڑھے یہاں تک کہ اگلی نماز کا وقت آ گیا. لہٰذا آپ سو گئے تھے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو بس جیسے جو بندہ اٹھے اور نماز پڑھ لے, یہی اس کا کفارہ ہے. اچھا, فَإِذَا قَالَ الْغَدُ فَلْيُصَلِّ عِنْدَ وَقْتِ عَشَاءٍ, تو آپ علیہ السلام فرمایا ما ترون الناس صنعوا. جی
نوشین بہن جی. السلام علیکم حضرت. جی وعلیکم السلام. حضرت اس میں جو آپ نے فرمایا کہ گناہ اس وقت ہوگا جب دوسری نماز کا وقت آئے اور وہ گزر جائے، تو اس کا مقصد کیا ہوا کہ اگر کسی کی فجر قضا ہوئی اور اس کو ظہر سے پہلے پہلے پڑھنا چاہیے، اگر نہیں پڑھا تو گناہ گار؟ نہیں نہیں نہیں، ہاں اگر وہ سو گیا ہے پھر تو گناہ گار جی نہیں. اگر مطلب ایک بندے نے عادت ہی بنا لی کہ میں نے 2 بجے سونا ہے، جی ٹھیک ہے حضرت، جی. میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے فرمایا نا کہ دوسری نماز، مطلب ایک تو نماز قضا ہوئی جس میں جو اس نے یہ جان. فجر سے فجر کو نہ ملائیں، آپ ظہر کو ملائیں، ظہر و عصر کو ملائیں، مغرب کو ملائیں، فجر کو نہیں نا. کہ ظہر کی، نہیں. ہاں جی ہاں جی، جی 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 ظہر کی نماز آپ نے نہیں پڑھی یہاں تک کہ عصر کا ٹائم ہو گیا. جب جی. عصر کا وقت شروع ہو گیا تو اب گناہ گار ہوگا. ٹھیک ہے، ظہر کے اچھا آخر، ہاں جی، اب ظہر کے اخیر تک بھی نماز پڑھ سکتا ہے نا، ظہر کا فرض پڑھ سکتا ہے. اچھا، اب تو ہم تو یہی سنتے آ رہے ہیں کہ وہ قضا کبھی بھی کر سکتا ہے. قضا کبھی بھی کر سکتا ہے، بات یہ ہے کہ گناہ ہے نا، اس نے نماز چھوڑ دی ہے نا. وہ تو جان بوجھ کے نہیں چھوڑی ہے نا، اس کو تو ہو گیا نا، سو نیند آ گئی. ہاں ہاں، اب جس کو نیند آ گئی ہے اس کے لیے تو نہیں گناہ. بات یہ ہو رہی ہے کہ انما التفریط گناہ اس کے لیے ہے جو نماز ہوں. نہ پڑھے یہاں تک کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے، یہ اس کے لیے گناہ ہے جو نماز جان بوجھ کے. اچھا ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، صحیح ہے، ٹھیک. یہ ہے، ٹھیک ہے. تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ لوگوں نے کیا باتیں کی ہوگی، کیونکہ یہ 7 صحابہ آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے. ٹھیک ہے، پھر آپ علیہ السلام نے خود بتایا کہ جب لوگوں نے نبی کو نہیں پایا ہوگا، اب یعنی بڑا لشکر تھا، خیبر کی طرف گیا تھا واپسی میں. اب جو ہے ایک ساتھ 8 صحابہ آپ علیہ السلام کے ساتھ ہیں، باقی کوئی ادھر ادھر ہو گیا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں نے کیا باتیں کی ہوگی جب نبی کو نہیں پایا ہوگا. یہ مطلب آپ علیہ السلام کی ایک شفقت تھی کہ لوگوں نے آپس میں کیا باتیں کی ہوگی. تو پھر آپ علیہ السلام نے خود ہی جواب دیا، فقال ابو بکر و عمر. حضور نے فرمایا ابو بکر اور عمر نے یہ کہا ہوگا، کیا کہا ہوگا کہ رسول اللہ بعدکم، ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام تمہارے پیچھے ہی ہے، وہ تمہیں چھوڑ کے آگے نہیں جا سکتے. لم یکن لیخلفکم، ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی تمہیں پیچھے پیچھے چھوڑ دیں اور آپ آگے چلے جائیں، ایسا نہیں ہوگا. نبی تمہارے پیچھے ہی ہوں گے، نبی علیہ السلام آگے تم سے نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے، یہ شفقت ہے نبی علیہ السلام کی. وقال الناس، لوگوں نے کہا ان رسول اللہ بین ایدیکم، انہوں نے کہا نبی علیہ السلام آگے چلے گئے، جی ہم لیٹ ہو گئے ہیں. حضور فرمایا فَإِن يُطِيعُوا ابا بکر و عمر، اگر وہ لوگ ابو بکر عمر کی پیروی کرتے، اطاعت کرتے، تو پھر تو سیدھے راستے پر رہتے ہیں. یعنی کہ ابو بکر عمر کی محبت ہے آپ علیہ السلام سے، اور آپ علیہ السلام کی ان سے محبت ہے. ٹھیک ہے نا. وہ ایک ڈاکٹر حضرات جانتے ہیں کہ جسم میں اللہ نے ایک ایسا کیمیکل رکھا ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں، جس کو اچھے بھلے الفاظ میں یاد کرتے ہیں، تو وہ کیمیکل ریلیز ہوتا ہے. اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ اسی وقت اس کو بھی آپ کی یاد آ رہی ہوتی ہے، یا مطلب ایک تعلق ایسا بنتا ہے. تو آپ علیہ السلام کا ابو بکر کا تعلق، عمر کا ایسا تعلق. آپ علیہ السلام فرمایا کہ ابو بکر عمر نے یہ کہا ہوگا کہ نبی علیہ السلام آگے نہیں جائیں گے، نبی علیہ السلام پیچھے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو ابو قتادہ کہتے ہیں کہ پھر ہم چل پڑے، فانتہینا الی الناس، تو ہم لوگوں کو ملے یہاں تک کہ دوپہر کا ٹائم تھا، ہر چیز گرم ہو رہی تھی. تو نبی علیہ السلام پھر صحابہ سے آ کے پہنچے آپ علیہ السلام. تو وہم یقولون، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہلکنا آتشنا، بہت گرمی بھی بہت ہے اور پیاس بہت لگی ہے. تو یہ ظاہر نبی علیہ السلام سے ہی شکایت کرنے دی، یا رسول اللہ پیاس بہت لگی ہے. فرمایا کوئی ہلاکت نہیں تم پر، تو ایسی کوئی مسئلہ نہیں، پریشان نہ ہو. تو آپ علیہ السلام نے وہ پانی منگوایا جو ابو قتادہ کو دیا تھا نا، کہ آپ نے جو وضو آپ نے مختصر کیا تھا تو بچ گیا تھا اس برتن میں پانی. تو برتن تو نہیں تھا ظاہر، اس میں اس وقت چمڑے کی وہ ہوتے تھے چیزیں جس سے جو ہے نا وہ پانی جمع کیا جاتا تھا. تو آپ علیہ السلام نے وہ برتن منگا لیا. تو آپ علیہ السلام اس کو پھر انڈیلنے لگے. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ اس پانی سے پھر لوگوں کو پلانے لگے، حالانکہ پانی تھوڑا سا تھا. ٹھیک ہے. جب لوگوں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام یہ پانی پلا رہے ہیں اور ہے تھوڑا سا ایک برتن ہے جس سے آپ وضو کرتے ہیں، تو بھیڑ ہو گئی. فتقابوا علیہ، تو ارد گرد بہت زیادہ رش ہو گیا. تو آپ علیہ السلام فرمایا احسن المالا کلکم سیروا، پریشان نہ ہو، ہر ایک کو پلایا جائے گا، ہر ایک کو مل جائے گا.
تو آپ علیہ السلام پانی انڈیلتے رہے اور حضرت ابو قتادہ پانی پیتے رہے، یہاں تک کہ سب نے پانی پی لیا۔ اب یہ معجزہ ہے کہ سمجھو کہ 3-4 کلو پانی ہے، سمجھو کہ لیٹر 3-4 لیٹر پانی ہے، جسے سارے صحابہ نے پانی پی لیا، ٹھیک ہے نا۔ تو آخر میں ابو قتادہ کہتے ہیں میں اور نبی علیہ السلام رہ گئے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو قتادہ آؤ پی لو، وہ یعنی وہ انڈیل رہے تھے نا آپ علیہ السلام، تو چمڑے کی وہ ہوتی تھی کین، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا پی لو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو پلاؤں گا۔ حضور نے فرمایا نہیں، جو پلانے والا ہوتا ہے نا قوم کو، جو ساقی ہوتا ہے وہ آخر میں پانی پیتا ہے، لہٰذا تم پی لو۔ تو کہتے پھر مجھے نبی علیہ السلام نے پانی پلایا اور میں نے پانی پی لیا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اسے کہتے ہیں لیل التعریس۔ اس سے ایک اور بھی اسی طرح کا اور واقعہ ہے، اس میں نبی علیہ السلام کا جو معجزہ اس میں ظاہر ہوا۔ اچھا اگلا جو ہے اس میں بھی معجزہ کا ظہور ہے، اور یہ جو واقعہ ہے مختلف محدثین کہتے ہیں کہ مختلف جگہوں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے، ایک جگہ پہ نہیں آیا پیش۔ تو یہ آپ علیہ السلام نے کئی مرتبہ پھر اپنی جو اللہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو معجزانہ طاقت عطا فرمائی ہے، اس لحاظ سے پھر لوگوں کو سیراب کرتے رہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا اگلا واقعہ کیا ہے، وہ ہے جی، اس کے راوی ہے عمران بن حسین، کہتے کہ ہم آپ علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر میں، ٹھیک ہے جی، اور رات کو چلتے رہے، جب صبح ہونے لگی تو پھر آپ علیہ السلام نے تھوڑا آرام فرمایا، تو نیند آ گئی اور سورج نکل آیا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے یا ابو بکر جاگے، پہلے تھا نا ابو بکر تھے ہی نہیں پہلے واقعے میں، تو پتہ چلا کہ وہ واقعہ اور ہے۔ تو حضرت ابو بکر جاگے تو ہمارا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ہم نبی علیہ السلام کو جگاتے نہیں تھے یہاں تک کہ آپ علیہ السلام خود جاگ جائیں۔ اچھا حضرت ابو بکر کے بعد عمر جاگ پڑے، جب حضرت عمر جاگے تو انہوں نے تکبیر کہی اللہ اکبر، یہ مطلب یہ کہ کیا ہو گیا، یہ کہ ہم نے نماز جو ہے ہماری قضا ہو گئی، فجر کی نماز۔ تو وَيَرْفَعُ صَوْتُ بِالتَّكْبِيرِ، تو اللہ اکبر کہتے ان کی آواز بلند ہو گئی، تو آپ علیہ السلام جاگ گئے، ٹھیک ہے۔ تو فَلَمَّا رَأَى رَأْسَهُ، جو آپ علیہ السلام نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ سورج جو ہے وہ چمک رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا چلو بھئی یہاں آپ نے جو ہے نا وہ رہنا نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں آگے آتا ہے کہ یہ شیطان کی جگہ، لہٰذا آپ نے یہاں سے آپ کوچ کریں۔ سارے وہاں سے چلے، آگے جا کے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھا کے جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہوئے تو فاعتزل رجل، ایک آدمی الگ ہو کے کھڑا ہے، مطلب قوم سے، لم یصلی معنا، اس نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ عمران بن حسین کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے آپ علیہ السلام نماز پڑھائی، فارغ ہوئے تو ایک آدمی کو دیکھا وہ الگ کھڑا ہوا ہے، اس نے نماز نہیں پڑھی۔ آپ علیہ السلام فرمایا کیا ہوا، تم نے نماز نہیں پڑھی ہمارے ساتھ؟ عرض کیا رسول اللہ مجھے غسل فرض تھا مجھ پر، تو پانی نہیں، میں غسل کرے پہ کہ نماز پڑھنی تھی، تو اب یہ مسئلہ ہو گیا۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا تمہیں نہیں پتا کہ تیمم کرتے پاک پانی سے اور پاک مٹی سے، اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں، اس طرح کر لو کہ تیمم کر لو، نماز پڑھ لو۔ پھر عمران بن حسین کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے پھر مجھے کہا کہ پانی ڈھونڈ کے لے آؤ۔ ہم پانی ڈھونڈنے گئے، ٹھیک ہے، تو ہمیں پیاس بھی بڑی لگی ہوئی تھی، پانی نہیں تھا، ٹھیک ہے جی۔ چلتے چلتے ہم نے دیکھا کہ ایک عورت ہے جو مشکیزیں لے کے جا رہی ہے، اپنی جو ہے اونٹنی پر بیٹھی ہوئی ہے اور جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اس سے پوچھا کہ پانی کتنی دور ہے، عین الماء، پانی کدھر ہے؟ اس نے کہا آئے ہاں بہت دور ہے، پانی بہت دور ہے، تو اب تمہیں پانی نہیں ملے گا، بہت دور ہے۔ تو ہم نے کہا کہ تو کدھر جا رہی ہے؟ اس نے بتایا کہ میں اپنے قبیلے کی طرف جا رہی ہوں۔ تو ہم نے کہا تیرا قبیلہ کتنی دور ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ 1 دن اور 1 رات کی مسافت کی دوری پر ہے، اتنا میرا قبیلہ دور ہے، میں پانی لینے کے لیے آئی تھی۔ تو ہم نے کہا چل ہمارے ساتھ نبی علیہ السلام کے پاس۔ اس نے کہا کون ہے؟ رسول اللہ، ٹھیک ہے۔ تو میں نے تو کبھی اس طرح کوئی نہیں سنا، خیر ہم اس کو لے کے آئے نبی علیہ السلام کے پاس۔ تو نبی علیہ السلام نے اس سے ساری باتیں پوچھی، تو اس نے وہی باتیں بتائیں جو ہمیں اس نے بتائی۔ ہاں کچھ باتیں اس نے بتائیں کہ میرے بچے ہیں اور وہ یتیم بچے ہیں، یہ اس عورت نے یہ بات کی۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ اس کے جو مشکیزیں اتارو۔ تو آپ علیہ السلام نے اس میں پھر مشکیزے کا منہ کھولا گیا، تو اس میں آپ علیہ السلام نے کلی کی، پانی لے کے آپ نے کلی کی اور فرمایا اس سے پیو۔ صحابہ نے پھر اسے پانی لینا شروع کر دیا،
اور سب نے پانی پیا، اپنے برتن بھرے، سارا کچھ. وہ عورت دیکھ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا جب وہ مشکیزیں باندھے گئے اور اس اونٹنی پہ رکھے گئے تو فرمایا یہ دیکھ رہی ہو تمہارے مشکیزیں پانی کے بالکل فل ہیں، ہم نے کچھ نہیں لیا تیرے پانی سے. نبی علیہ السلام نے اس عورت سے کہا. وہ حیران ہے کہ یعنی کہ اب آگے حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت کچھ 40 صحابہ تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ، یہ اور کوئی سفر ہے. تو 40 رجل 40 صحابہ تھے، پیاسے تھے، انہوں نے پانی پیا اچھی طرح سے. ٹھیک ہے جی. جس نے غسل کرنا تھا اس نے غسل بھی کر دیا، لیکن اس کے پانی میں سے کوئی کم نہیں ہوا. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے پاس کچھ ہے وہ لے آئے، اس عورت کو ہم نے دینا ہے. کوئی کھجور لے آیا، کوئی روٹی لے آیا، کچھ کر کے نا کافی اس کے لیے جمع ہو گیا. تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ ہم نے آپ کے پانی میں سے کچھ نہیں لیا، یہ پانی بھی تمہارا مکمل ہے، اور یہ اپنے لیے ہم آپ کے لیے تحفہ دیتے، تم یہ لے جاؤ. وہ بڑی حیران ہوئی، اپنے قبیلے میں گئی اور اس نے کہا کہ میں نے بڑا جادوگر دیکھا ہے، یا تو اللہ کا رسول ہے یا وہ بڑا جادوگر ہے. تو اس روایت میں یہ ہے کہ وہ پھر مسلمان ہو گئی بعد میں. اور بخاری کی روایت میں ہے کہ ارد گرد پھر صحابہ کرام علیہ رضوان وہاں جا کے جو ہے وہ کفار پر حملہ کرتے تھے. تو جب پتہ چلا کہ یہ عورت اس قبیلے کی ہے تو اس قبیلے پر صحابہ نے حملہ نہیں کیا. تو عورت نے اپنے دوسرے قبیلے والوں کو کہا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ ارد گرد حملے ہو رہے ہیں، ہمارے اس قافلے پر حملہ نہیں ہو رہا، ہمارے قبیلے پر حملہ نہیں ہو رہا ہے. پتہ کیوں؟ کہ ہم نے ان کے ساتھ احسان کیا ہے، میں نے ان کو پانی پلایا ہے، انہوں نے ہمارے اس قبیلے کو چھوڑا ہے اور وہ حملہ نہیں کر رہے. دیکھو کتنے وہ احسان مند لوگ ہیں. ہم نے ان کو کیا، حالانکہ دیکھا جائے تو ہمارا پانی بھی مکمل تھا، ہر چیز ہمیں جو مل گئی واپس، لیکن وہ ہمارے قبیلے پر حملہ نہیں کر رہے. لہٰذا ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ سچے لوگ ہیں. تو یہ باتیں کرتے کرتے وہ پورا قبیلہ ہی مسلمان ہو گیا. یہ بخاری میں روایت ہے، ٹھیک ہے، اور دیگر کتابوں میں. تو اس واقعے میں لیلۃ التاریث اس واقعے کو کہتے ہیں، اور یہ کئی سندوں سے یہ ہمیں ملتا ہے، اور یہ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ آپ علیہ السلام کی جو ہے نا برکت سے صحابہ کرام علیہ رضوان کو پانی ملا. اور ایک یہ عورت والا واقعہ، اس میں آپ علیہ السلام نے اس میں کلی کی پانی میں برکت پڑ گئی. اس کے علاوہ دیگر جو ہے، اور خاص طور پر یہاں نماز نماز جو ہے قضا ہو جائے تو اس کو فوراً پڑھ لینا چاہیے. یہ آپ علیہ السلام کی تعلیم ہے کہ جیسے ہی آپ کو یاد آ جائے نماز قضا ہو گئی تو آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے. جان بوجھ کے نماز قضا نہیں کرنی، اس کا بہت بڑا گناہ ہے. اب اس میں دو جو ہے وہ ہے رائے ہے. ہماری رائے یہ ہے کہ اس وقت قضا کر لے، یہ سنت نبی علیہ السلام کی. لیکن اگر وہ نہیں اس وقت کی ہے تو زندگی میں کسی وقت بھی نماز فرض ہے، اس کی قضا کر لے. جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں صرف اسی وقت قضا ہے، باقی اگر آپ نے بعد میں کی تو قضا نہیں، صرف آپ نے توبہ کر لی، نماز کی قضا نہیں ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا ہمارے فقہا اس حدیث سے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے قضا کی ہے نا. اور اس کے علاوہ غزوہ خیبر میں نہیں، غزوہ خندق میں، جسے ہم غزوہ احزاب کہتے ہیں، اس میں بھی نبی علیہ السلام کی عصر کی نماز قضا ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے قضا پڑھی. تو ہمارا موقف یہ ہے کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ جیسے آپ کی نماز قضا ہو تو آپ اس کو پڑھ لیں، لیکن اگر زیادہ قضا ہو گئی ہیں یا آپ نہیں پڑھ سکتے پھر آپ پڑھ لیں. اس سے تو یہ پتہ چلا نا، وہ کہتے نہیں دیکھیں نبی علیہ السلام کی قضا ہوئی، آپ علیہ السلام نے پڑھ لی بس. اب اگر کسی کی زیادہ قضائیں ہو گئی ہیں تو وہ قضائیں نہیں پڑھے گا، صرف توبہ کر لے گا. ہم کہتے نہیں، یہ سنت یہ ہے کہ آپ کی نمازیں قضا ہوئی ہیں تو آپ نے ان کو پڑھنا ہے. نبی علیہ السلام نے فوراً پڑھی اس لیے کہ آپ کی ایک نماز قضا ہوئی ہے. تو ہمارا موقف یہ ہے کہ ایک نماز قضا ہو یا 10 ہوں، جتنی بھی ہوں، زندگی میں آپ ان کو تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے پڑھتے جائیں. جو نفل ہے اس کی جگہ آپ قضائیں پڑھتے جائیں، ٹھیک ہے. تو جو ہے اگر آپ زیادہ قضائیں پڑھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی 10 سال کی قضا رہ گئی ہے تو آپ یہ نیت کریں کہ سب سے پہلی جو میری نماز قضا ہوئی ہے میں اس کو پڑھ رہا ہوں. اور نفلوں کی بجائے آپ قضا پر زیادہ فوکس کریں. نفل پڑھیں تو اچھی بات ہے، لیکن ڈیلی ایک نماز، جیسے مغرب کی نماز پڑھیے تو اس کے بعد مغرب کی قضا پڑھیں، عشاء کی نماز پڑھیں اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھیں. یہاں تک کہ پھر محدثین اور فقہا نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ اگر آپ کی نمازیں قضا زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نماز میں جو فرائض اور واجبات ہیں وہ مکمل کر لیں.
تاکہ مختصر وقت میں آپ کی جو فرض قضا ہے وہ ادا ہو جائے. مثلا آپ زیادہ چاہتے ہیں کہ میری نمازیں جو وہ 4 سال کی قضا ہیں تو میں ان کو کس طرح پڑھوں, مختصر وقت میں میری زیادہ قضائیں ادا ہو جائیں, تو اس کا طریقہ فقہا نے یہ لکھا ہے کہ آپ نماز میں جو مستحبات ہے اس کو چھوڑ دیں تاکہ تھوڑے وقت میں آپ کی قضائیں زیادہ ادا ہو جائیں. مثلا اللہ اکبر کہہ کے آپ سورہ فاتحہ شروع کر دیں, بیچ میں ثنا, تعوذ, تسمیہ یہ سارا ترک کر دیں, اور فاتحہ پڑھ کے مختصر صورت ملا لیں. رکوع کو جاتے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے, ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم کہیں, پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کے پھر رکوع کو جائیں اور ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہیں. ٹھیک ہے, تو 3 مرتبہ کہنا مستحب ہے. تو آپ کیا کریں, آپ مختصر پڑھیں. اسی طرح جہاں آپ کے 2 منٹ لگتے تھے 1 منٹ میں آپ نے 1 رکعت پڑھ لینی, اگلی رکعت بھی اسی طرح سورہ فاتحہ پڑھیں, مختصر صورت ملائیں, سبحان ربی العظیم 1 مرتبہ, سبحان ربی الاعلیٰ 1 مرتبہ, اور جب درود پڑھیں تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہاں پڑھ کے آپ سلام پھیل لیں. ٹھیک ہے, اور اگر 4 رکعتیں ہیں تو تیسری رکعت میں 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, چوتھی رکعت میں بھی 3 مرتبہ, یعنی سورہ فاتحہ کی جگہ 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس طرح 4 رکعتیں آپ کی 2 منٹ کے اندر آپ کی ادا ہو جائیں گی, جو 4 منٹ میں ادا ہونی تھی. تو اب آپ یعنی 2 مرتبہ جو ہے وہ قضا پڑھ سکتے ہیں. تو یہ طریقہ بتایا ہے کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ اپنی قضاؤں کو کور کرنا ہے. جی حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت میں یہ کہہ رہا ہوں, میں نے سنا تھا ہمارے یہاں ایک عالم دین بتا رہے تھے, بیان کر رہے تھے کہ جو اثر کے جیسے سنت غیر مؤکدہ ہے 4 رکعت, اور جی عشاء کی بھی 4 رکعت غیر مؤکدہ ہے, تو غیر مؤکدہ جو سنت ہے اس کی جگہ پہ آپ فرض قضا پڑھ لیں جو قضا ہوئی ہو. جی بہتر, صحیح ہے, صحیح کہا انہوں نے. اور جیسے ہم فرض کے طریقے, فرض نماز جیسے پڑھتے ہیں ویسے اگر قضا بھی پڑھیں تو کوئی دقت نہیں ہے حضرت, پھر تو کوئی دقت نہیں ہے. لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ جس کی زیادہ قضائیں ہوں تو وہ اس کے لیے مختصر ٹائم کے. جی جواز صاحب قبلہ میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا, سورہ فاتحہ پڑھنا تو واجب ہے نماز میں؟ ہاں تو آپ نے بولا کہ 3 جگہ اس کی جگہ سبحان اللہ پڑھنے جب ہم قضا پڑھنے لگے, تو یہ کیوں؟ ہاں جی, اصل میں جو آگے ہم اگلا جو باب ہے نا وہ ہم پڑھیں گے کہ اصل میں 2 رکعتیں ہی فرض ہیں, باقی 2 رکعتوں کی اضافہ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی, فرض 2 رکعتیں ہیں. تو اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ بھی یہی ہے, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اپنا مصنف ابن ابی شیبہ میں, کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد کی جگہ کوئی تسبیح بھی کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو 2 رکعتوں پہلی جو 2 رکعتیں اس میں ہی آپ نے سورہ فاتحہ سارا کچھ پڑھنا ہے. تیسری رکعت میں جو ہے ویسے بھی سورہ فاتحہ ہی پڑھی جاتی ہے, دوسری صورت نہیں ملائی جاتی ہے. اور یہ بھی حضرت علی کا فتویٰ ہے, حضرت عائشہ کا فتویٰ ہے کہ اس میں آپ نے کوئی تسبیح بھی کر لیں تو وہ آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی. اس حساب سے ان کے فتویٰ کی روشنی میں یہ بتایا جاتا ہے کہ تیسری میں آپ الحمدللہ 3 مرتبہ کہہ لیں اور چوتھی میں بھی کہہ لیں تو وہ آپ کی رکعت شامل ہو جائے گی. جی نوشین بہن. اور اسی سے یہ بھی مسئلہ علماء نے بتایا ہے, اسی سے کہ اگر آپ عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں یا عشاء کی نماز یا آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں, 4 رکعتیں آپ ظہر پڑھ رہے ہیں, آپ کے پاس ٹائم بالکل تھوڑا ہے کہ اگر 4 مکمل پڑھیں گے تو نہیں پڑھی جا سکتی, تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ تیسری رکعت میں 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہیں, اور چوتھی مرتبہ اسی طرح سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 3 مرتبہ کہیں, تاکہ مختصر وقت میں آپ کی 4 رکعتیں وہ ہو جائے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے, اور میرے ساتھ بھی ایسا ہوا پچھلے دنوں, کہ میں نماز جب میں نے شروع کی تھی تو میری طبیعت بالکل ٹھیک تھی, تو بیچ رمضان نماز کی میری طبیعت جو خراب ہو گئی, تو بہت مشکل ہو گیا میرے لیے. تو پھر مجھے مسئلہ یہ یاد تھا, پھر میں نے تیسری رکعت 2 رکعت بڑی مشکل سے پڑھ کے نا, پھر تیسری رکعت میں نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہا, اور 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہا, اور 1 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا, اور اس انداز سے میں نے نماز کو مکمل کر لیا. تو فقہا کے اس مسئلے کی روشنی میں اور صحابہ کی فتوی کی روشنی میں نماز ہو جاتی ہے اس طرح. ٹھیک ہو گیا جواد صاحب؟ جی نوشین بہن. جی حضرت, میرا سوال یہ ہے کہ جو اہل حدیث حضرات یہ کہتے ہیں کہ قضا اسی دن ہوگی, بعد میں نہیں ہوگی, تو وہ اس کے لیے کوئی دلیل دیتے ہوں گے نا؟ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام, وہ یہ بیوقوفانہ بات ہے ان کی, وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بعد میں قضا کی نہیں. تو بھائی ہم کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے زیادہ قضائیں نہیں کی,
ہاں یہ بات ہے، وہ بالکل کہتے ہیں کہ صحیح۔ نبی علیہ السلام نے قضا ہی نہیں کی تو آپ کیسے کریں؟ ہم کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی ایک ہی نماز قضا ہوئی ہے یا 2 نمازیں قضا ہوئی تو آپ نے فوراً ان کو ادا کر دیا. ہاں تو آپ آپ زیادہ تو بعد آپ میں کیا کرتے؟ وہ کیا تو ایک اصول تو پتہ چل گیا نا کہ نماز قضا پڑھی جائے گی. ہاں تو یہ آپ علیہ بات السلام صحیح نے پڑھ کے بتایا تو اس سے جو آج پڑھے بہتر ہے، اور بعد میں اگر پڑھیں گے تو ادا ہو جائے گی. یہ ہمارا. جی 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 ارسلان بھائی. جی میں نے کہنا تھا کہ غالباً خندق کے موقع پہ آپ کی 3 نمازیں قضا ہوئی تھیں، جی جی تو آپ نے پھر وہ تینوں ہی دہرائی تھیں چوتھی ہاں پڑھنے سے بالکل پہلے، مغرب بھی آپ نے دہرائی ہے، عشاء اثر کے بعد مغرب اور پھر یعنی عشاء پڑھی. تو عشاء پڑھی. یہی ہماری بھی ایک طرح سے دلیل ہے کہ دیکھیں نا، اگر تو جس طرح اہل حدیث کہتے ہیں کہ اثر اگر قضا ہو گئی اور مغرب بھی قضا ہو گئی تو یعنی ان دونوں کا ٹائم تو بالکل فوراً ہی شروع ہو جاتا ہے، تیسری مطلب ایک دوسرے کے بعد کے، جس طرح فجر اور ظہر کے درمیان تو ایک وقفہ ہوتا نماز پڑھنے کے لحاظ سے. جی جی اور اگر نہ ہوتا تو پھر نبی پاک کبھی بھی ان کو نہ لوٹاتا کہ بھئی ہاں نماز کا وقت گزر گیا تو اب ہم نہیں پڑھیں. جی جی. اچھا اس میں حضرت یہ جو آپ نے فرمایا جو 4 فرض حضرت علی حضرت عائشہ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ حقیقت میں 2 فرض ہیں، تو 2 کیا ہیں؟ بڑھائی گئی ہیں؟ بڑھائی کس نے بڑھائی ہیں؟ اگلا باب آ رہا ہے اب اچھا ٹھیک ہے. اچھا اس میں ایک جملہ جو آپ نے بات کی تھی نا، انما تفریط ہو، یعنی اضافہ گناہ اس پر ہے جو نماز نہ پڑھے یہاں تک کہ اگلا وقت شروع ہو جائے. اب یہاں یہ پتہ چلا کہ آپ 2 نمازیں بھی جمع نہیں کریں گے. آگے ہم کل پڑھیں گے کہ 2 نمازوں کو جمع کرنے کی کچھ روایات ہیں جس کو لے کے اہل حدیث حضرات اور دیگر حضرات کہتے ہیں کہ 2 نمازوں کو آپ جمع کر سکتے ہیں، مطلب ظہر اور عصر کو جمع کر سکتے ہیں عصر کے وقت. جب آپ نے ظہر نہیں پڑھی، عصر کے وقت آپ پڑھیں گے ظہر، تو ظہر تو قضا ہو گئی. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے یہ دیکھیں. تفرید گناہ اس وقت ہے کہ جب بندہ نماز نہ پڑھے یہاں تک کہ اگلی نماز کا وقت آ جائے. ٹھیک ہے، یہ نقطہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کل اس کو ہم اس پر زیادہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. ہاں کل جو ہمارا باب ہوگا نا وہ یہی ہوگا نمازوں کو جمع کرنے کا. تو اب ہمارا اگلا باب ہے باب صلاۃ المسافرین و قصرها. مسافر کی نماز اور مسافر نماز میں قصر کرے گا کس احساس پہ؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ فرضت الصلاۃ رکعتین، نماز جو 2 رکعتیں فرض تھی، 2 رکعتیں، ظہر کی 2، مغرب کی 2، ان 2 تھی. ٹھیک ہے نا. فی الحضری، ٹھیک ہے، والسفری، اقامت میں اور سفر میں، یعنی گھر میں اور چاہے آپ سفر میں 2 رکعتیں فرض ہوئی تھی. فوقرت صلاۃ السفری، پھر اس 2 رکعتوں کو سفر میں مقرر رکھا گیا. وزید اور زیادہ کیا گیا فی صلاۃ الحضری، گھر میں جب آپ ہوتے ہیں اپنے علاقے میں تو پھر 2 سے اضافہ کیا گیا. ٹھیک ہے، یہ اصل میں 2 تھیں نمازیں، پھر مغرب کو 3 کر دیا گیا، باقیوں کو عصر کو اور ظہر کو اور عشاء کو 4 کر دیا گیا. تو اصل میں 2 رکعتیں تھی. آگے بھی اسی طرح یہ فرض اللہ الصلاۃ حین فرضھا رکعتین، جب اللہ نے نماز فرض کی تو 2 رکعتیں فرض کی. پھر اس کو مکمل کیا جب آپ اقامت میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جب آپ سفر میں ہوتے ہیں تو وہی 2 رکعتوں پر ہی آپ کو رکھا گیا. ٹھیک ہے، اور پھر آپ اقامت میں آپ کے لیے 4 کر دی گئی. فرضت رکعتین، 2 رکعتیں فرض کی گئی تھی. ٹھیک ہے، اور اس کو سفر کے حالت سفر میں اس کو اسی طرح 2 ہی رکھا گیا، اور پھر 4 یعنی مکمل کر دیا گیا اس کو حالت اقامت میں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے. پھر یہاں آگے جملہ آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں بھی 4 رکعتیں پڑھتی تھی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سفر میں 4 رکعتیں پڑھتے تھے. سفر سے مراد یہ ہے کہ مکے میں وہ آگے آئے گا کہ مکے میں جو ہے نا حضرت عثمان 4 رکعتیں پڑھتے تھے. حالانکہ جب مدینے سے آپ مکے جائیں گے اور وہاں آپ کا ارادہ جو ہے وہ 15 دن سے کم کا ہوگا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ 2 پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا اس میں سفر کتنا ہوگا پہلے اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے. احناف کے نزدیک 57 کلومیٹر. ٹھیک ہے، 57 میل اور 92 کلومیٹر کا جب آپ کا ارادہ ہے نا تو پھر آپ مسافر ہوں گے. مثلا آپ اپنے شہر سے جیسے نکلیں گے اور آپ کا ارادہ ہے کراچی جانے کا، تو جیسے آپ اپنے شہر کی حدود سے باہر نکلیں گے تو پھر آپ کی جو ہے وہ آپ سفر میں شروع ہو گئے. آپ سفر میں چاہے آپ شہر سے آگے 5 کلومیٹر کی فاصلے پر بھی ہوں تب بھی آپ سفر کی نماز پڑھیں گے، چونکہ آپ شہر کی حدود سے آپ نکل گئے ہیں. ٹھیک ہے،
اور جب آپ جہاں پہنچنا چاہتے ہیں، مثلا کراچی کی حدود میں آپ پہنچے ہیں، تب آپ کی نیت کیا ہے؟ اگر آپ کی نیت 15 دن وہاں رہنے کی ہے تو پھر آپ مکمل نماز پڑھیں گے، اور 15 دن سے کم کی نیت ہے تو پھر آپ جو ہے وہ حالت سفر والی نماز پڑھیں گے، 2 رکعتیں نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں فقہا کی جو یہ جو تقسیم ہے، یہ دنوں پر تقسیم ہے۔ احناف کہتے ہیں کہ اتنا یہ جو 92 کلومیٹر ہے نا، اس حساب سے رکھے گئے ہیں کہ آدمی 3 دن چلے، 3 دن چلنے میں جتنے کلومیٹر بنتے ہیں تو اس حساب سے۔ تو ہمارے ہاں یعنی متوسط جو سفر اونٹ پر پرانے زمانے میں سفر ہوتا تھا، تو اس کو پھر 57 میل پہ انہوں نے تقسیم کیا، اور آج کل کے لحاظ سے 92 کلومیٹر، ٹھیک ہے جی۔ جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ کہتے ہیں بھائی آپ 1 کلومیٹر بھی اپنے گاؤں سے یا اپنے شہر سے نکلے ہیں نا، تو یعنی 1 کلومیٹر کے فاصلے پر بھی آپ کا جانا ہے تو آپ مسافر ہیں۔ ان کے لیے 92 کلومیٹر یا 97 کلومیٹر معنی نہیں رکھتا ہے۔ لیکن کوئی دلیل ہے اس چیز کی؟ میرے علم میں نہیں، شاید ہو کوئی، لیکن ہمارے پاس جو دلیل ہے وہ پختہ دلیل وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کا جو فرمان ہے کہ عورت جو ہے وہ 3 دن جب ارادہ کریں 3 دن کے سفر کا، تو بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی۔ تو یہ آپ علیہ السلام نے جو فرمایا عورت کے لیے کہ 3 دن کا سفر کا ارادہ کرے تو پھر وہ بغیر محرم کے نہیں ہو سکتے، ایک تو یہ دلیل ہے۔ دوسرا جو ہمارے دلیل وہ ہے جو ہے مسح کرنا، موضوع پر مسح کرنا، وہ مسافر کے لیے 3 دن کا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس کیا ہے دلیل ہے، امام مالک جو ہے وہ کہتے ہیں کہ 1 دن کا سفر، ٹھیک ہے۔ تو یوں سمجھو کہ 92 کو آپ نے 3 میں تقسیم کر لینا ہے، یعنی سمجھو کہ ان کے نزدیک 30 کلومیٹر کا ارادہ ہو کسی کا، 30 کلومیٹر جانے کا، تو وہ مسافر ہوگا۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کا ہے کہ 2 دن کا، یعنی کسی کا ارادہ ہو 2 دن کی دوری کا سفر، یعنی یوں سمجھو کہ 60 کلومیٹر جانے کا ارادہ ہے، جہاں اس نے جانا ہے وہ یہاں سے 60 کلومیٹر دوری پر ہے، تو یہ جیسے اپنے شہر کی حدود یا گاؤں کی حدود سے نکلے گا تو یہ مسافر کہلائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اب پہنچے ہیں اس شہر میں، تو امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نظریہ یہ ہے کہ 4 دن، اگر وہاں 4 دن کا اس نے ارادہ کیا تو پھر وہ مقیم ہوگا، اور 4 دن سے کم کا ارادہ کیا تو پھر سفر کی نماز پڑے گا، قصر پڑے گا۔ ہمارے نزدیک جو ہے وہ 15 دن کا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ 15 دن کا ارادہ کرے گا تو پھر مقیم ہوگا، اور 15 دن سے کم کا ارادہ کرے گا تو کیا ہوگا، وہ پھر مسافر ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے جاتے تھے تو پھر وہ آپ مکمل نماز پڑھتے تھے، 4 رکعتیں پڑھتے تھے۔ وہ آگے حدیث آئے گی کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ مینا میں قصر نماز پڑھتے تھے، اور آخری سالوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر مکمل 4 رکعتیں پڑھتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے پھر وہاں شادی کر لی تھی اور وہاں جا کے اقامت کا ارادہ کر لیتے تھے۔ جب آپ نے اقامت کا ارادہ کر لیا 15 دن سے زیادہ، تو پھر آپ سفر میں مکمل نماز پڑھیں گے۔ یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو تفصیل بتا دی۔ اچھا، ایک بات اس میں عرض کر دیں میں، ایک چیز اس میں، وہ یہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے نا، تو جہاں آدمی کا گھر کون سا گھر ہے، یعنی ہم کیسے فیصلہ کریں گے کہ اس کا گھر یہ ہے؟ جی تو ایک تو ماں باپ کا گھر ہے، ٹھیک ہے نا، ایک اس کا وطن ہے، جیسے ہم یہاں ریاض میں رہتے ہیں تو ریاض ہمارا وطن نہیں ہے، لیکن ہم ریاض کے اندر کام کرتے ہیں، وطن سکنا بولتے ہیں، وطن اور اصلی، ایک وطن سکنا، وطن مستعار، وطن اصلی، اور ایک ہے کہ آپ سسرال میں ہو، جی نانا نانی کے گھر پہ ہو، دادا دادی کے گھر پہ ہو، تو پھر اس میں 1 دن یا 2 دن کی قید نہیں ہے، پھر آپ مسافر نہیں ہے، مقیم ہی ہے۔ جی تو چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے شادی کر لی تھی، تو اس لیے وہ پھر جب وہاں آتے تھے تو پھر وہ نماز پوری پڑھا کرتے تھے، کیونکہ اب وہ ظاہر ان کا گھر ہو گیا وہ۔ ہاں، اور یہ بھی انہوں نے شادی بھی اس لیے کی، محدثین فرماتے ہیں کہ تاکہ آپ یہ جو نئے مسلمان جو ہوتے تھے نا، وہ زیادہ تر حج پہ آتے تھے، تو ان کا یہ تھا کہ میں مکمل نماز پڑھ کے ان کو دکھانی بھی ہے کہ بھئی نماز صرف 2 نہیں ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ بھئی خلیفہ وقت 2 پڑھ کے نکل گئے ٹھیک ہے، نماز فرضی 2 ہے،
تو شاید انہوں نے اس لیے بھی کیا۔ اچھا، حدیث ہے حضرت یعلا بن امیہ سے کہ میں نے عمر بن خطاب سے کہا کہ جو نماز جو ہے وہ 2 رکعتیں، اس کے بارے میں قرآن میں ہے لیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ نماز کو کم کرو، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تمہیں کافر جو ہے وہ تم پر حملہ کریں گے، تمہیں فتنے میں ڈالیں گے، تو پھر تو اس وقت تو نماز ہم پڑھتے تھے قصر نماز۔ لیکن جب لوگ امن میں آ گئے تو اب چاہے وہ آپ سفر میں ہو تو پھر پوری پڑھنی چاہیے۔ یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے۔ تو حضرت عمر نے جواب دیا کہ بالکل تعجب کی بات ہے، اور مجھے بھی تعجب ہوا، جس طرح تمہیں تعجب ہوا نا، عجیب تمین ہو، تو اسے مجھے بھی تعجب ہوا۔ تو میں نے سوال کیا آپ علیہ السلام سے، یا رسول اللہ جو امن میں آ گئے تو اب نماز قصر کیوں؟ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں صدقہ، یہ صدقہ ہے، اللہ نے صدقہ دیا تمہیں، اللہ نے تمہیں تحفہ دے دیا، اس کو قبول کرو۔ تو سفر میں بڑا مزہ آتا ہے مجھے خاص طور پر نا، کہ بھائی 2 رکعتیں پڑھی اور چل بھائی، ٹھیک ہے جی۔ تو سفر میں اچھا، سفر میں تنگی نہیں ہوتی نا، آپ نے کئی کام ہوتے ہیں، جو تجارت کے لیے گیا ہوا ہے کہ کسی کام کے لیے گیا ہے، شہر میں 100 مصروف ہے، تو 2 رکعتیں عصر کی پڑھ لے، 2 رکعت پڑھ لے، ظہر کی پڑھ لے اور چل بھائی، ہاں مغرب 3 رکعتیں پڑھ کے آگے جو سنت ہیں اس کے بارے میں میری ویڈیو بھی ہے، آگے حدیث بھی آ رہی ہے۔ عبداللہ بن عمر نے دیکھا کہ وہ لوگ سنت پڑھے، فرمایا نبی علیہ السلام کا میں نے سفر کیا تو نبی علیہ السلام نے تو سنتیں نہیں پڑھی، اگر پڑھنی تو میں خود پڑھتا زیادہ۔ تو یہ ساری چیزیں معاف ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہاں باقی آگے پورا باب آئے گا کہ نفل نماز آپ علیہ السلام پڑھتے تھے سفر پر بھی، یعنی کہ سواری پر جدھر سواری کا منہ ہوتا تھا اس طرف آپ علیہ السلام نفل پڑھا کرتے تھے۔ جی جواد صاحب۔ میں نے پوچھنا تھا، مغرب 3 ہی رکعت پڑھتے ہیں جب بھی ہم ہاں اب مغرب کو 3 پڑھتے، باقی کو 4 کر دیا گیا۔ جی جی۔ اور یہ سفر میں تو ابھی ہم نے پیچھے حدیث پڑھی کہ 2 ہی رکھتے ہیں نماز کا۔ ہاں یہ سوال ہے آپ کا، لیکن مغرب کو 3 ہی کر دیا گیا ہے، عموماً بات کی گئی ہے نا، زیادہ تر کی جو بات ہے نا عموماً اس کو بولتے ہیں، عام طور پر اس لیے کہا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے چلے، لیکن اس میں یہ کہ جب آپ اگلا مسئلہ یہ کہ آپ سفر میں 2 رکعتیں پڑھیں گے، لیکن آپ امام کے پیچھے ہیں تو پھر آپ نے کیا پڑھنی ہے؟ 4 ہی پڑھنی۔ امام 4 پڑھے گا تو آپ نے 2 نہیں پڑھنی، آپ نے 4 ہی پڑھنی ہے۔ ابھی جو میں نے عبداللہ بن عمر کا واقعہ سنایا تھا وہ یہ روایت آ گئی، ٹھیک ہے۔ سنتوں کے بارے میں یہ کہ آپ پر سنتیں نہیں ہیں سفر میں، ہاں کوشش کریں کہ اگر فجر کی سنتیں پڑھ لیں تو ثواب زیادہ ہے، کیونکہ فجر کی تاکید زیادہ ہے، باقی سنتوں کی تاکید نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہے ثواب آپ کو ملے گا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو سفر میں ہے یا بیمار آدمی ہے، ٹھیک ہے جی، تو روٹین والی نمازیں نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے، اس کو ثواب وہی ملے گا۔ مثلا آپ یہاں جو کلاس لے رہے ہیں، آپ مستقل کلاس رہتے ہیں، ہفتہ اتوار کو آپ جو حدیث کی کلاس لیتے ہیں، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پڑھتے ہیں، جو سیکھتے ہیں، تو اگر آپ کہیں سفر میں چلے گئے، ٹھیک ہے، تو آپ کو ظاہر ریل گاڑی ہے، وہاں جو ہے وہ مسئلہ ہے نیٹ کا، آپ نہیں کلاس لے پا رہے، تو آپ کو ثواب پورا ملے گا کیونکہ آپ سفر میں ہیں۔ یا کوئی آدمی بیمار ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرے گا، اس کو بھی ثواب پورا ملے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں یہاں بھائی سفیان نے کہا وطر، ہاں وطر پوری پڑھیں گے آپ، وطر 3 ہی پڑھیں گے، صرف باقی فرائض پڑھیں گے، اور وطر واجب ہے ہمارے نزدیک، تو وطر پڑھیں گے، باقی سنتوں کی وہ پابندی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ چلیں یہ ہو گیا ہمارے سفر سے متعلق، ٹھیک ہے۔ اب سفر سے متعلق مختلف روایات ہیں، 19 دن کی بھی ہے، 15 دن کی بھی ہے، 17 دن کی بھی ہے۔ تو یہ آگے محدثین نے اس پر ڈیٹیل کے ساتھ بحث کی ہے کہ 15 دن جو 17 دن والی ہے، 19 دن والی ہے، اس میں اضطراب ہے حدیث میں۔ تو عبداللہ بن عمر جو نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، وہ اس کو کنفرم 15 دن کو کرتے ہیں، اس لیے ہم نے اسی کو کہا کہ 15 دن جو ہے، 15 دن کا ارادہ کرے گا تو مسافر ہے، اور 15 دن سے کم کا ارادہ کرے گا تو پھر 15 دن سے کم کا ارادہ کرے گا تو مسافر قصر پڑے گا، اور 15 دن سے زیادہ کا ارادہ کرے گا تو پھر وہ مقیم ہے کے لحاظ سے، ٹھیک ہے جی۔ جی توفیق صاحب۔ جی حضرت، جیسے ظہر کی 4 رکعت کی جو پہلے سنت ہے، اگر جیسے فرض کا وقت ہو گیا تو فرض پڑھنے کے بعد اس کو ادا کرنا ضروری ہے یا پھر؟ ہاں اگر آپ حالت اقامت میں ہیں تو یہ سنت موقدہ ہے، اگر آپ پہنچے مسجد میں اور اقامت ہو رہی ہے تو آپ فرض میں شامل ہو جائیں،
اس کے بعد 2 سنتیں پڑھیں اور اس کے بعد 4 سنتیں جو فرض سے پہلے آپ کی رہ گئی وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. اچھا تو یہ تھا یہ باب. آگے ہے مینا میں. مینا میں جو میں نے عرض کی کہ مینا میں اس طرح ہوتا تھا کہ وہ جو حدیث میں نے بیان کی عبداللہ بن عمر سے کہ آپ علیہ السلام سفر میں 2 رکعتیں پڑھتے تھے مینا میں. اس کے علاوہ بھی ابو بکر بھی, عمر بھی, عثمان بھی, اور پھر جو ہے حضرت عثمان جو آخر میں پھر 4 رکعتیں پڑھتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے متعلق جب نے پہلی حدیث پڑھی وہ بھی 4 پڑھتی تھی. اس کے بارے میں محدثین کہتے ہیں کہ آپ نے وہاں اقامت کا ارادہ کر لیتی تھی, 15 سے زیادہ دن آپ اقامت کرتی تھی, اس لیے آپ 4 رکھتے تھے. تو اس لیے اسی پر اجماع ہے کہ جب آپ سفر میں ہوں گے تو پھر 2 پڑھیں گے, اور جو آپ مقیم ہوں گے تو پھر آپ مکمل 4 رکعتیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. اگلا جو باب ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو بارش وغیرہ ہو اس بارے میں نماز کا حکم کیا ہے. ٹھیک ہے جی. بارش ہو رہی ہے تو اب ہم لازمی نہیں کہیں گے کہ لوگ مسجد میں آ جائیں, بلکہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں. جیسے میں نے ابھی آپ کو ایک حدیث سنائی کہ آپ علیہ السلام فرماتے جو بیمار ہے, ٹھیک ہے, یا مسافر ہے, یا ایسی کوئی مجبوری ہے, نماز پہ نہیں آ سکتا, روٹین میں آتا ہے, تو اس کے ثواب میں کمی کوئی نہیں. اس لیے جو نمازی ہے نماز پہ آتے ہیں, زیادہ بارش ہو رہی ہے تو انہیں کہا جائے گا کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھو. اس زمانے میں راستے کچے تھے, آنا جانا مشکل تھا, کوئی پھسل جائے کہ چوٹ لگے گی, کوئی ٹانگ ٹوٹ جائے, کوئی ایسا کوئی مسئلہ ہو, تو اس لیے حکم یہ تھا کہ آپ نے گھر میں نماز پڑھنی ہے جب زیادہ موسلا دھار بارش ہو رہی ہے. لیکن آج کل چونکہ راستے صاف ہیں, اگر ایسے علاقے میں جہاں رہتے ہیں, خاص طور پر کشمیر میں بالکل صاف راستے, یا اسلام آباد, لاہور, فیصل آباد, تو گاؤں میں کیچڑ وغیرہ ہوتی ہے تو وہ ان کو یہ ہے, اور یہ کبھی کر لینا چاہیے. میں نے پچھلے سال کیا تھا یہ نماز, اذان ہو رہی تھی تو موسلادھار بارش ہوئی, تو میں نے اس حدیث کو پر عمل کیا تھا. وہ حدیث یہ ہے کہ نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر یعنی حضرت عبداللہ بن عمر نے حکم دیا کہ اذان کا, ٹھیک ہے, جس دن بہت بارش بھی تھی اور رات بھی ٹھنڈی تھی, تو فرمایا الا صلو فی الرحال. آپ نے کہا کہ اذان میں یہ کہنا ہے کہ بھئی اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھو. ٹھیک ہے. پھر ساتھیوں نے کہا بھی یہ کہ آپ نے اذان میں شروع کر دیا, تو انہوں نے کہا قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یامر المؤذن, کہ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ آپ علیہ السلام نے مؤذن کو حکم دیا تھا جب رات ٹھنڈی ہو اور بارش والی رات ہو, تو مؤذن کو یہ کہا تھا کہ یوں کہو الا صلو فی الرحال, سن لو نماز اپنے گھروں میں پڑھ لو. ٹھیک ہے. وہ ہے نا حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی جگہ الا سن لو صلو فی الرحال, اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو. تو یہ جب اب ظاہر موسلادھار بارش ہو رہی ہے تو خطرہ ہے کسی درخت کے گرنے کا, بجلی کے کڑکنے کا, تو آپ گھر میں نماز پڑھیں. آپ کے مسجد میں آنے کا مقصد یہ نا آپ کو ثواب ملے گا, تو گھر میں بھی اتنا ہی آپ کو ثواب ملے گا. ٹھیک ہے. تو اگر آپ میں سے کوئی امام ہے تو کبھی جب موسلادھار بارش ہو رہی ہو تو حی علی الصلاح کی جگہ الا صلو فی الرحال یہ پڑھے, اور پھر بعد میں اذان ختم ہونے کے بعد پھر اس کی تفصیل بیان کرے کہ یہ حدیث میں آیا ہے کہ جب آپ کے یہاں بارش زیادہ ہو یا بہت زیادہ ٹھنڈ ہو, اولے پڑ رہے ہوں, تو آپ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں. یہ آپ علیہ السلام نے سکھایا ہے, تو اس پر بھی عمل کرنا بہتر ہے. میں نے سنا ہے کہ مدینے میں پچھلے سال بھی اس پر عمل کیا گیا ہے. مدینے میں موسلادھار بارش ہو رہی تھی تو وہاں بھی کورونا میں کیا, ہاں جی, کورونا کے دنوں میں بولا جاتا تھا. ہاں اچھا, کورونا کے دنوں میں, کورونا اچھا ہو سکتا ہے, اچھی بات ہے. تو یہ نبی علیہ السلام کا تو آسانی ہے, اس میں کہا گیا نا کہ یہ آسانی ہے آپ کے لیے, تو آپ آسانی والا عمل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اگلا جو باب ہے وہ ہے نفل نماز. ٹھیک ہے جی. اچھا یہاں پھر علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی بحث کی ہے جہاز پہ نماز پڑھنے کی, بلکہ اگلے باب میں کی یہ اچھا اس باب نہیں, اگلے باب میں. اگلا باب ہے کہ سواری پہ نفل نماز پڑھنا. ٹھیک ہے جی. تو آپ علیہ السلام کے صحابی عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نماز پڑھتے تھے, یصلی صبح تہو, صبح یعنی کہ تسبیح کو بولتے ہیں نا, صبح تسبیح یعنی نفل نماز پڑھتے تھے. تو جدھر سواری منہ ہوتا تھا سواری کا, ادھر آپ علیہ السلام جو ہے وہ نماز پڑھتے تھے. یعنی آپ گدھے پر جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اب تو گدھے نے جس طرح منہ کیا اللہ اکبر کر کے آپ نے نماز پڑھ لیتے تھے. ٹھیک ہے. آگے یہاں سواری کا ذکر ہے, آگے گدھے کا بھی ذکر ہے
کہ آپ علیہ السلام ادھر جدھر جاتے تھے آپ علیہ السلام ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لیتے تھے، وہ نفلی نماز ہوگی۔ مطلب یہ ہے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی علی حمار، آپ علیہ السلام گدھے پر تھے، نماز پڑھی آپ علیہ السلام نے، وہ موجہ الی خیبر، اس کا منہ خیبر کی طرف تھا، تو آپ علیہ السلام نے وہ نماز پڑھی، ٹھیک ہے، نفل نماز، یعنی مقصد یہ کہ اللہ کے ذکر میں مصروف رہے، ٹھیک ہے۔ تو بڑی مطلب کتنا شوق تھا آپ علیہ السلام کو کہ آپ سواری پر ہیں اور جو ہے وہ اب نماز میں مشغول ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کمال کہ معراج ہے نا نماز سے متعلق اور محبت ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے بھی اسی طرح ہے، کن تو اسیر مع ابن عمر بے طریق مکہ، سعید بن اشار کہتے ہیں کہ میں ابن عمر کے ساتھ تھا جب ہم مکے کی طرف جا رہے تھے، تو سعید نے کہا کہ مجھے لما خشیت صبح، جب صبح ہونے کا ڈر ہوا تو پھر میں اترا اور میں نے وطر پڑھے، اور پھر ابن عمر کے پاس آیا تو انہوں نے کہا یہ آپ اس سواری پر ہی نماز پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں اس میں اختلاف ہے فقہا کا، اب اس میں دلیل جو ہے وہ آپ کہ جو فرائض ہیں، فرائض آپ سواری سے اتر کر پڑھیں گے، نوافل جو ہے وہ آپ بھلے سواری پر پڑھیں، لیکن جو فرائض ہیں وہ آپ نے سواری سے اتر کے پڑھنے ہیں۔ اور احناف کا موقف یہ ہے کہ وطر بھی آپ جو ہے سواری سے اتر کے آپ پڑھیں گے۔ تو یہ یہاں عبداللہ بن عمر نے کہا کہ آپ سواری پر پڑھیں، تو اب اس میں مزید اس میں تحقیق کرنی ہے کہ احناف کا اس میں کیا ان کے دلائل ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ بھی آپ ذرا آپ دیکھیے گا۔ اچھا، تو یہ باب اسی پر ہو گیا۔ اب یہاں یہ ہے کہ سواری پر جو ہے وہ نماز پڑھنا، اب کافی عرصہ جو ہے اس پر کافی بحث رہی ہے کہ جہاز پر نماز پڑھنا، ٹھیک ہے، یہ کیسا، اور پھر کشتی پہ نماز پڑھنا، پھر یہ کیسا۔ اب ظاہر ہے جیسے جیسے نئی نئی سہولتیں آ رہی ہیں، ریل گاڑی پہ نماز پڑھنا کیسا، ٹھیک ہے۔ تو جہاز پر بھی اتفاق تھا کہ آپ پڑھ سکتے ہیں، کشتی پر بھی اتفاق ہے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ بیٹھ کے پڑھے، کھڑے ہونے کے، اگر بحری جہاز ہے پھر تو مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ مسئلہ صرف اس پہ آ گیا تھا ریل گاڑی پہ، تو علماء نے کہا کہ ریل گاڑی پہ آپ نماز پڑھیں گے مجبوری کی حالت، لیکن آپ کو لوٹانی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے تحقیق کی، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، پڑھنی، یعنی اتفاق سب کا ہے کہ آپ نے پڑھنی ہے، نماز چھوڑنی نہیں، لیکن پہلے علماء کہتے تھے کہ آپ پڑھ کے جو ریل گاڑی میں آپ نے اس نماز کو دوبارہ لٹانا ہے، وہ آپ کی کامل نماز نہیں ہے، مجبوری کے طور پر ہوئی ہے۔ تو علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے تحقیق کی، فرمایا نہیں، آپ کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، کئی حوالوں سے انہوں نے اس چیز کو ثابت کیا ہے، تو میرے خیال میں یہ بیسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ جو مطلب ریل گاڑی پہ ہوتے ہیں، ڈبوں کے ساتھ جگہ ہوتی ہے، تو وہ آپ کھڑے ہو کے جو ہے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آگے جو بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ کل ہم ڈسکس کریں گے، اس میں بڑا اختلاف ہے، کافی ساری ہماری ویڈیوز بھی ہیں، دیگر جو ہے لوگوں کی ویڈیو ہے، دو نمازوں کو جمع کرنا، تو یہ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ کل پڑھیں گے۔ تو آج کے اس سبق میں ہم نے کیا کیا پڑھا، کوئی بھائی بتائے گا کیا کون سے ٹاپک ہم نے آج کور کیے؟ جی ارسلان بھائی۔